بھی شکایت ملی کہ سیکٹری مال ہیں مگر چندہ ٹھیک نہیں دیتے۔ جب میں نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا، انہوں نے کہا ایک تو جو ٹیکس میرا کاٹا جاتا ہے اس کو میں وضع کرتا ہوں، پھر جو کار کا الاؤنس ملتا ہے مجھے میں اس کو وضع کرتا ہوں، پھر بچوں کو جو الاؤنس ہے میں اس کو وضع کرتا ہوں، پھر اور بہت سے انہوں نے الاؤنس بنائے، اور اگر 25,000 ماہانہ انکم تھی تو آخر پہ کٹ کٹا کے 5,000 رہ گئی۔ تو یہ نفس کے بہانے ہیں۔ کوشش ہر ایک انسان کو کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پر چندہ دے، اور اس سے نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ برکت ملتی ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بس زیادہ سے زیادہ چندہ دے، کوشش کریں کہ بس اپنی کمائی جو ہے نا وہ آپ چندے کے اندر دے دیں۔ کوشش کریں، آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس اگر 2 ٹائم کا کھانا ہے تو آپ بس 2 ٹائم کا اٹھا کے ہمارے آگے رکھ دیں، ہم کھا لیں، آپ نہ کھائیں۔ کوشش کریں، کیونکہ آپ کو قبر کے اندر جا کے یہ سوال ہونا ہے کہ چندہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ جب کوئی احمدی فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 2 باتیں پوچھتا ہے، پہلی یہ تبلیغ کی تھی اور دوسری یہ چندہ دیا تھا۔ اگر احمدی جواب دے میں نے تبلیغ بھی کی تھی چندہ بھی دیا تھا، خدا کہتا ہے جاؤ بہشتوں میں داخل ہو جاؤ۔ تبلیغ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ یہ جناب قادیانیوں کے خلیفہ صاحب ہیں مرزا طاہر صاحب، ابھی یہ 5ویں قادیانیوں کے خلیفہ ہیں مرزا مسرور صاحب، اور ان سے پہلے جو تھے یہ پہلے والے ہیں، یعنی 4تھے قادیانیوں کے خلیفہ جن کا نام ہے مرزا طاہر۔ اچھا، یہ چندہ 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 یہ کیا چیز کیا ہے چندہ، اور چندے کے اوپر اتنا زور قادیانی کیوں دیتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ قادیانیت کا جو پورا نظام ہے نا وہ نوٹوں کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ کام شروع کیا تھا مرزا غلام قادیانی نے۔ مرزا قادیانی نے جب وہ کلرک تھا سیالکوٹ کے اندر تو مارا مارا پھر رہا تھا، غریب تھا، مفلس تھا، کھانے کو 2 ٹائم کا بھی وہ روٹی نہیں تھی اس کے پاس۔ تو اس کو پھر برٹش گورنمنٹ نے اس کو جناب ہاتھ ڈالا اس کے اوپر، اور پھر اس کو انہوں نے ایک مشن دیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر دے، مسیحیت کا دعویٰ کر دے، اور اس کے اندر پیسہ بھی بڑا ہے۔ یہ چندے کا یہ ان برٹش گورنمنٹ نے، ملکہ وکٹوریہ نے، اور جن کا یہ ایجنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ تو اس طریقے سے اپنی دکان کو چلا، چندے کا سسٹم شروع کر۔ مرزا قادیانی نے سب سے پہلے چندے کا سسٹم ایسے شروع کیا، اس نے کہا دیکھو جی میں نا اسلام کی حمایت کے اوپر ایک کتاب لکھنے لگا ہوں، ایسی جلیل القدر کتاب ہوگی، اس کے اندر ایسے دلائل ہوں گے کہ یہ جتنے ہندو سکھ عیسائی یہودی ہیں جو اسلام کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اس کے اندر دلائل کے انبار ہوں گے اور کوئی ان کا جواب نہیں دے سکے گا، اسلام کی حمایت میں وہ کتاب ہوگی۔ اور بعض جگہ تو اس نے یہ لکھا کہ 100 جز ہوں گے، اور بعض جگہ اس نے لکھا کہ 50 اس کی جلدیں ہوں گی۔ تو لہٰذا میں نے نا وہ 50 تھے یا 100 تھے یہ تو قادیانی ہی بتا سکتے ہیں، جتنی ہماری معلومات ہے اس کے مطابق سکرین کے اوپر آپ حوالہ جات بھی دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ ہم عرض کر رہے ہیں۔ اچھا جناب، مرزا قادیانی نے 5 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے 25 سالوں کے اندر، اور لوگوں سے یعنی کتابیں لکھنے سے پہلے ہی کروڑوں روپیہ جمع کر لیا۔ اب وہ پیسہ جمع کرنے کے بعد 25 سالوں کے اندر چھوٹے چھوٹے 5 رسالے لکھ کے کہنے لگا 5 اور 50 کے اندر چونکہ صفر کا فرق ہے
تو میں نے جو تم لوگوں سے پیسہ ہتھیایا تھا، اکٹھا کیا تھا، جو چندہ، وہ چندہ اب غرق ہو گئے، مرزا جی کی جیب میں چلا گیا، وہ میرے ذاتی مصرف کے اندر خرچ ہو چکا ہے، تو لہٰذا وہ وعدہ پورا ہو گیا، دوڑ جاؤ، کوئی پیسے نہیں ہیں اور کوئی کتابیں نہیں ہیں۔ 45 جو جلدیں تھیں نا وہ ختم ہو گئی اب، کیونکہ 5 اور 50 میں صفر کا ہی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس نے چندہ لے لے کر اپنی جیب بھری اور اپنے گھر کا نظام چلایا۔ پھر مرزا قادیانی نے کو ایک ترکیب یہ سوجی کہ کیوں نہ ان کے مرنے والوں کے کفن بھی اتارو۔ اس نے کہا جی مجھے خواب آیا ہے ایک، اور وہی نازل ہو گئی ہے کہ تو ایک یہاں پہ قبرستان بنا اور وہ اصل میں جنت ہوگی۔ بہشتی مقبرہ کا اس نے اس کو نام دیا اور کہا کہ اس کے اندر جو دفن ہوگا نا جو قادیانی، اس کو جنت مل جانی، وہ سیدھا سیدھا ہی جنتی ہی ہے۔ تو لیکن اس کے لیے جو ہے نا پہلے پیسے جمع کروانے پڑیں گے۔ جو وصیت کرے گا، جو پیسے دے گا، نوٹ دے گا، ڈالر اور یورو، ہاں جی، اور روپیہ اور ریال، تو پاؤنڈ، مختلف کرنسیاں، تو وہ ہمیں جمع کرواؤ گے، پہلے ہماری جیب گرم کرو تو پھر تمہیں جنت ملنی ہے، ایسے جنت نہیں ملنی۔ پیسے جمع کرا دو گے تو جنت، پیسے جمع نہیں کراؤ گے تو وہ تھوڑا سا سائڈ پہ جا کے نا جہنم ہے، تو اس جہنم میں تمہیں دفنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے تو یہ مرزا قادیانی نے مین اس کی جو ہیڈ آفس تھا وہ قادیان کے اندر کھولا، بہشتی مقبرہ کے نام پر۔ اب اس کی پھر برانچیں بنائیں۔ اس کی پہلی برانچ جو بنی تھی وہ بنی تھی ربوا کے اندر، یعنی پاکستان کے اندر، جو قادیانیوں کی چناب نگر جگہ ہے ربوا، وہاں پہ انہوں نے ایک برانچ کھولی جنت کی، بہشتی مقبرے کی۔ تو پھر انہوں نے برانچیں یورپ میں جب یہ گئے ہیں تو وہاں پر بھی برانچیں انہوں نے کھولی ہیں، وہاں پر بھی بہشتی مقبرے بن چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا ٹوٹل جو گیم ہے نا، یہ نوٹوں کی گیم ہے، پیسے، روپیہ، ہاں جی، مینو نوٹ وہا میرا موڈ بنا، یہ وہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قادیانیت یہی ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ قادیانیوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور جب قادیانی ہو جائیں تو پھر لڑکیاں یہ دیتے ہیں، تو لڑکیوں کے پیچھے اکثر طور پہ نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ قادیانیت قبول کرتا ہے، اور ان کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ کوئی جرمنی، کینیڈا، امریکہ کا ویزا مل جائے گا، میں قادیانی ہو جاؤں گا تو ویزا مل جائے گا مجھے۔ تو ان چکروں کے اندر، ویزوں کے چکروں میں یا لڑکیوں کے چکر میں، یہ لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کافر ہو جاتی ہیں، قادیانی ہو جاتی ہیں۔ لیکن آگے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بننا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ بننا یہ ہوتا ہے کہ جب قادیانیت کے چنگل کے اندر کوئی پھنس جاتا ہے نا تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے نا یہ مارتے ہیں، ہاں، بڑا مارتے ہیں۔ جناب من آپ کے اوپر کوئی 50 قسم کے چندے یہ مسلط کر دیں گے، وہ آپ کے اوپر فرض ہے، فرض عین ہے، وہ دے نہیں دینے ہیں۔ چندے نہیں دو گے تو چندہ بھی نہیں ملے گی، چندہ دو گے تو چندہ ملے گی، چندہ نہیں دو گے تو چندہ نہیں ملنی، سیدھی سی بات ہے بھائی۔ نوٹ مینو نوٹ وہا تو مرزا جی مسرور کا موڈ بنا، ویسے موڈ نہیں بننا ان کا۔ تو بات یہ ہے کہ بھائیو، قادیانیت صرف دجل، فریب کاری اور نوٹوں کا حساب، مال، روپیہ، بس اس کا حساب تھا، اور کچھ بھی نہیں ہے قادیانیت۔ اللہ پاک ہماری نوجوان نسل کو بھی محفوظ رکھے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین عورت تمہارے قدموں میں نہ رکھ دی جائے، دنیا کا سارا روپیہ جمع کر کے تمہارے قدموں میں نہ رکھ دیا جائے، ایمان پھر بھی ہم نہیں بیچیں گے۔ ہاں جی، ہم بھوکے مر سکتے ہیں، ہم چھڑے اور کنوارے مر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ رسول کا نام باقی رہے، ان کے ساتھ ہم غداری نہیں کر سکتے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت، ذلت، روپیہ، پیسہ، ہاں جی، واللہ خیر الرازقین، اس کے وعدے ہو چکے ہیں، لا تخلف المیعاد،
वो अपने वादों का खिलाफ नहीं करता। और मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर तवक्कुल इख्तियार करता है फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। तो मुसलमान का इतना ही ईमान कमज़ोर हो गया कि इन चीज़ों के ऊपर बिक जाए और बिछ जाए, हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। हमारे साथ रहिए, हमारा साथ दीजिए। हमें आपके तामुन की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। और आपका तामुन क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। हमारी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, वीडियो देख के आप शेयर किया करें, एक खूबसूरत सा कमेंट लाजमी किया करें। आपका यही तामुन काफ़ी है। हम वो आपसे कादियानियों की तरह कोई पैसे रुपया चंदे नहीं मांग रहे कि आप वो दें, वो तामुन करें। ये तामुन आपका हम मांग रहे हैं, ये तामुन भी कर दे काफ़ी है, ये तामुन भी आपका काफ़ी है। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और इस्लाम के ऊपर कायम और दायम रहने की तौफीक मरहमत फरमाए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। रब रखा।